بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بلا تمہید آج اس نسخے یا وظیفے کے متعلق بات کروں گا جو کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے، کتابوں میں پڑھتے اور خود بھی کرتے آئے۔ نہ صرف خود آزمایا بلکہ جس کو پڑھنے کے لیے بتلایا سب کے سب کامیاب ہوئے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، خلوص دل سے سچی نیت سے اللہ سے مانگا جائے، اور نمبر 2، حاجت کا جائز ہونا ضروری ہے۔ یہ دو شرطیں آپ پوری کر دے وظیفے کی، کامیابی کی گارنٹی میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، وہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد ایک تسبیح فاطمہ پڑھے، اور اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر کے خاتون جنت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگ لے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا ضرور 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 قبول ہوگی۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس نے بھی مستقل مزاجی سے اور محبت سے پڑھا وہ ناکام نہیں ہوا، نامراد نہیں لوٹا، جھولیاں بھر بھر کے واپس آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، پھیلاؤ جھولیاں۔ ہے کوئی تو سامنے آئے جو یہ کہتا ہو کہ میں دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، ابھی تک میری کوئی دعا پوری نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا، بھاگ کر جانے والا زمانہ ختم ہو گیا۔ پھیلاؤ اپنے اپنے دامن اور مانگو اللہ سے، خلوص نیت سے، سیدہ کے وسیلے سے مانگو۔ نہ دعائیں قبول ہو تو پھر کال کر کے کہنا کہ پتہ نہیں کن کو اس در کے وسیلے کا مان ہے، ہم تو اس در سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جملہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بی بی جان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد کر دی گئی ہو۔ وہ ہے نا ایک شعر، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے کیا سوچتے ہو زہرا کے وسیلے سے ملے گا کہ نہیں؟ تو ملے گا، ضرور ملے گا، بس خلوص نیت سے رب سے مانگو، اور پھر دیکھو اہل بیت کے نام مبارک کی برکتیں کیا کیا ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں کچھ سوالوں کے جواب جو کہ آپ کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ان کا جواب بھی ابھی دے دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نفل مغرب یا عشاء کے بعد ہی پڑھنے ہیں یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب مکروہ اوقات کون کون سے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ دوسرا سوال کہ نیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، نیت عام نفل نماز کی طرح کرنی ہے، جیسے ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی اس کی بھی نیت کرنی ہے۔ تاہم وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہدیہ کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ ہدیہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت تو میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں دے دی تھی۔ مختصراً یہ کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد یوں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ، یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو پہنچا، اور بی بی جان کے وسیلے سے میری فلاں فلاں حاجت کو پورا فرما، یا میرے فلاں فلاں کام میں میری مدد فرما۔ بس اتنی سی دعا مانگ لے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس آسان سے مقبول وظیفے یا نسخے پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔